الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ درس قرآن و سنت کی آج کی بابرکت مبارک محفل میں اور اس نشست میں ہم عقائد کے حوالے سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، عقائد اور نظریات کو اسلام میں جو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر عقیدت درست ہو تو ایمان ہوتا ہے، اور اگر ضروریات دین سے متعلقہ عقائد میں اللہ نہ کرے کچھ پس و پیش ہو، کچھ خرابی ہو، کوئی نقص ہو، تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب ایمان کی بنیاد پر ہیں۔ ایمان ہے تو نیک عمل کی حیثیت ہے، اور اگر ایمان نہیں تو نیک عمل کی حیثیت نہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پر ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے ان جامع کلمات میں ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے ان کا ذکر مختصر لفظوں میں ہے کہ اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس کے فرشتوں پر میرا ایمان ہے، اس کے رسولوں اور نبیوں پر میرا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں پر جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے میرا ان پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر میرا ایمان ہے، اور تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ ہم کچھ سمجھنے اور ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود برحق پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، واقعتاً وہ موجود ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے متعلقہ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے متعلق ہیں، ان کا جاننا اور ان کا ماننا ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر اہل اسلام، اہل ایمان مجملاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، مگر کچھ دیگر چیزیں ہیں جن کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے۔ لہذا آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلقہ چند ایک ضروری عقائد کے بارے میں سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عقیدے کو پختہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے موجود برحق ہونے کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ واقعتاً اللہ موجود ہے۔ جو بدبخت اللہ تعالیٰ کے سرے سے وجود کے انکاری ہیں انہیں ملحد کہا جاتا ہے، انہیں بے دین کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے کم تھے، اب فساد اور انتشار بڑھ رہا ہے، لہذا لوگ
ایک دوسرے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان اللہ واحد لا شریک لہ، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی وحدانیت پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے وہ واحد و یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور معبود ہونے میں وہ واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں ہندوؤں کا ہنود کے عقیدے کا رد ہے کہ ہندو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہندو اپنے مختلف فرقوں اور مختلف اپنے نظریات کے مختلف ہونے میں وہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے دیگر چیزوں کو بھی خدا بنا رکھا ہے، معاذ اللہ، دیگر چیزوں کو بھی معبود ہونے کی حیثیت سے پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، وہ معبود برحق ہے اور واحد و یکتا الہ واحد وہی ہے۔ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد و یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی واحد و یکتا ہے اور اپنے افعال میں بھی واحد و یکتا ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی شان جیسی کسی کی شان نہیں۔ وہ اپنی شانوں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے احکامات میں سب سے جدا ہے اور اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ صرف اللہ کی ہی شان ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اول آخر کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو محاورے میں لیتے ہیں کہ جو چیز بالکل ابتدا میں ہو ہم اس کو اول کہتے ہیں، اور جو چیز سب سے انتہا میں ہو یعنی سب سے آخر میں ہو ہم اس کو آخر کہتے ہیں۔ یہاں عقیدے اور عقائد کی زبان میں اول اور آخر ہے۔ اول کا مطلب وہ جو ہمیشہ سے ہے، ابتدا سے پاک ہے۔ کائنات میں ہر چیز کی ابتدا ہے، مگر صرف اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ آخر ہے یعنی وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ظاہر ہے اس نے پیدا فرمائی ہیں تو وہ پیدا ہوئی ہیں، اس نے اسے کائنات کی ہر چیز کو وجود دیا ہے تو وہ موجود ہوئی ہیں، تو جب ان کو وجود دیا وہ ان کی ابتدا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انہیں فنا کرے گا تو وہ ان کی انتہا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ابتدا سے پاک ہے اور انتہا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کیے جانے اور تخلیق کیے جانے سے پاک ہے۔ تخلیق تو اس کی ہو جو پہلے کبھی نہ ہو اور پھر ہوا ہو، تو اللہ پاک تو عدم سے ہے تو پاک ہی ہے کہ وہ کبھی نہ تھا، وہ تو ہمیشہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ انتہا سے بھی پاک ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، چونکہ وہ تو باقی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے، اسی بات کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ابدی ہے اور ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب ہمیشہ سے، اور ابدی کا مطلب ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارا عالم اس کا محتاج ہے، سارا عالم اس کا حاجت مند ہے۔ صرف وہ جو عالم کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ کسی کی طاقت سے قائم نہیں بلکہ خود اپنی شان سے قائم ہے۔ غنی عن کل شیء وکل شیء فقیر الیہ، ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غنی عن کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، جبکہ جہان کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اس کی محتاج ہے۔ یعنی کل کائنات کے ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا ہے، تو ذرہ ذرہ اپنے پیدا ہونے میں اس کا محتاج، پھر ہر شے کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہم ہیں تو ہم سانس لے رہے ہیں، ہم ہیں تو اللہ پاک نے ہمارے لیے اسباب زندگی رکھے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہیں۔ ہماری سانس بحال ہے تو اللہ کے کرنے سے ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا کوئی ایسی بات کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محتاجی کی بات ہو تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہوں گی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے مشورہ دے، یا اللہ تعالیٰ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی منشاء قدرت سے کرتا ہے۔ اس نے جو کیا، جو کچھ تدبیر فرمائی، وہ سب اپنی مشیت سے فرمائی، اور جو کچھ فرما رہا ہے اور جو کچھ فرمائے گا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنی منشاء قدرت کے مطابق فرماتا ہے۔ نہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کی اجازت کا محتاج ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو یہ عزت، یہ کرامت، یہ شان بخشی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کی شفاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو محض اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے، نہ یہ کہ اس پر لازم ہو، اس پر ضروری ہو کہ وہ اپنے نیک بندوں کی شفاعت قبول فرمائے۔ اس کا شفاعت قبول فرمانا یہ اس کا اپنے انبیاء اور اپنے نیک بندوں کو شان اور عزت بخشنا ہے، نہ یہ کہ وہ ان کی شفاعت پر معاذ اللہ پاک مجبور ہو جاتا ہے۔ بلکہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، جیسے کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ تو یہاں غور کیجئے کہ سفارش کی اور شفاعت کی نفی نہیں ہے، البتہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ سب اللہ کے اذن سے ہے۔ بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے، کل کائنات، کل انسانوں کے لیے حساب شروع کیے جانے کی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح اور ایسی بڑائی بیان کروں گا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔
اور اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور توصیف اور تحمید کے کلمات مجھے وحی فرمائے گا، میرے دل میں ڈالے گا، میرے قلب میں القاء فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ اور حضور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف و توصیف فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، اے پیارے محمد اپنا سر اٹھائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل تسمع، آپ ہماری بارگاہ میں عرض کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو شفاعت بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور انبیاء کرام کی شفاعت اور اولیاء کی شفاعت اور نیک بندوں کی سفارش اللہ تعالیٰ کا قبول فرمانا اس پر لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ضروری نہیں ہے، اس پر کوئی چیز ضروری ہے ہی نہیں۔ وہ محض اپنی مرضی سے، اپنے کرم سے اور اپنے نیک بندوں کو عزت و کرامت کی شان بخشنے کے لیے انہیں شفاعت کی اجازت دے گا، ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارا عالم اس کا محتاج، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور سارا عالم اللہ کا محتاج ہے، تو اس محتاج کو معذوری اور مجبوری کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، سب کے لیے برابر انداز میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ اور ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اولیاء کرام بھی اللہ کے محتاج ہیں، صحابہ و اہل بیت بھی اللہ کے محتاج ہیں، عام اہل ایمان بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور دیگر غیر مسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اس محتاج کو معذوری کے معنی میں سب کے لیے برابر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی انبیاء کرام اللہ کے محتاج ہیں، مگر اللہ پاک نے انہیں شانیں بخشی ہیں، عزت بخشی ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لب کشائی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، یعنی ان کی بات، ان کی دعاؤں کو زیادہ شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مانتے ہیں اور اللہ ان کی عرضوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب ہم یوں کہتے ہیں کہ سارا عالم اللہ کا محتاج ہے، تو محتاج ہونے کو معذوری اور بے بسی کے معنی میں سب کے لیے برابر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے شان والے بندوں میں فرق ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کو کائنات کی کسی چیز سے اس طرح نہیں سمجھا جا سکتا کہ جیسے فلاں چیز ہے ویسے اللہ ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، تو مخلوق سے خالق کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے، غایات سے پاک ہے، ارکان سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سونے اور اونگھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سونے، بیٹھنے، کھڑے ہونے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہیں، چونکہ یہ سارے تقاضے انسانوں کے ہیں، یہ سارے تقاضے مخلوق کے ہیں۔ تو چلنا پھرنا، اٹھنا اترنا، چڑھنا، اس طرح کے لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اس کے وجود برحق پر یقین رکھنا ہے،
اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے جیسا کر دے. جیسے یہ لفظ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے سے معاذ اللہ معذور ہے، مجبور ہے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. قادر نہ ہونا یہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے. وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، وہ چاہے تو اسے جس نے 100 کا قتل کیا ہو وہ چاہے تو اسے بھی ہدایت دے دے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم شریف میں ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا سنگ دل ہوگا. ایک قتل ہی انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے، اور ایک انسان کا قتل کل انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے. اس نے ایک نہیں 99 قتل کیے. کتنا سنگ دل انسان ہوگا، کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ناراض کرنے والا ہوگا. تو اس کو خیال آیا کہ مجھے کیا توبہ مل سکتی ہے، میری مغفرت ہو سکتی ہے اس وقت. تو وہ کسی عام شخص کے پاس گیا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ تمہیں اس بارے میں آگاہ کرے گا. اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی. اسے غصہ آیا اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. یوں اس نے 100 قتل پورے کر دیے. پھر لوگوں نے بتایا کسی صاحب علم اور صاحب معرفت کے بارے میں کہ وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ صاحب علم رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ. تو وہ اس نیک بندے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حساب ہے. بندہ جتنے بھی گناہ کر لے اس کی رحمت کو تجاوز نہیں کر سکتے. تم ایسا کرو کہ فلاں جگہ، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تم وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ ان کی سنگت کی برکت سے تمہیں بخش دے گا. وہ شخص وہاں سے چلا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کے لیے. ابھی وہ بیچ راستے میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دینے والے فرشتے اور نعمت و راحت دینے والے فرشتے دونوں جمع ہو گئے. ملائکہ رحمت کہہ رہے تھے کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اس کا ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سنگت میں رہنے کے لیے اور توبہ کی غرض، توبہ کر کے ان کے ساتھ رہنے کے لیے جا رہا تھا. نیک لوگوں کی مصاحبت کا اس کا ارادہ تھا. اسے ہم لے جائیں گے. جبکہ ملائکہ عذاب کہہ رہے تھے کہ اس نے زندگی بھر تو اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی ہے، ہم اسے لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے بھیجا، اور اس فیصلہ کرانے والے فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اسے ملائکہ رحمت لے جائیں، اور اگر اپنے گھر جہاں سے یہ چلا ہے اگر یہ اس کے قریب ہے تو اسے ملائکہ عذاب لے جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک بالشت کا فرق تھا کہ وہ ایک بالشت یعنی چند انچ، ایک بالشت وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا. تو اس فرشتے نے کہا کہ پھر ملائکہ رحمت ہی لے جائیں. تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، بتانے اور سمجھانے کا ہم سب کے لیے سیکھنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے،
نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی کسی چیز سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ حدیثوں میں آتا ہے یا اولیاء سے منقول ہے وہ صرف ایک تعبیر ہوتی ہے، جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مقدار کو بیان نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 ماؤں کی محبت کو جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ 70 ماؤں تو کیا 700 ماؤں بلکہ کل کائنات کی ماؤں کی محبت کو جمع کر لیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ 70 کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی زیادتی اور بے بہا ہونے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ 70 کا عدد مقدار بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 10 بار سمجھایا ہے یا میں نے تمہیں 70 بار سمجھایا ہے، تو یہ 70 کا لفظ، یہ 10 کا لفظ جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ صرف محاورتاً ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ حضور کا ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک ماں کے پیار کو، ایک ماں کی اپنے اولاد سے محبت کو پیمانوں میں ماپ نہیں سکتے، تو 70 ماؤں کی محبت کو کیسے ماپو گے؟ سو اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کو کسی پیمانے میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو مثالیں احادیث یا قرآن میں یا اولیاء سے منقول ہیں وہ صرف ایک تعبیر ہے، نہ یہ کہ اصل حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ بے مثل ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ازسر نو اس کو تخلیق فرمانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور صرف اللہ پاک نے کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ انسانوں نے اور جنات نے جو کچھ اپنی مرضی اور ارادے سے کرنا ہے اس کو بھی اللہ پاک ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ہماری تقدیر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو کام ہم کرتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ البتہ ہم اپنے کسب، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے جو ہماری تقدیر بنائی ہے اور ہماری تقدیر کا وہ خالق ہے، اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ سو جس نے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے گناہ کیا تو وہ اپنے اس اختیار پر پکڑا جائے گا، اور جس نے اپنے اختیار کے ساتھ نیکی کی تو اپنے اس اختیار اور مرضی پر اسے نیکی عطا کی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے گناہ لکھا تھا تو میں گناہ کر رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے یا میری گرفت کیوں ہوگی۔ گرفت اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہر انسان نے اپنے کسب اور اپنے اختیار سے نیکی یا گناہ کیا، سو اس کے اختیار پر اس کی پکڑ ہونی ہے یا اسے سزا و جزا ملنی ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ خالق افعال العباد، افعال العباد، کہ اللہ تعالیٰ صرف بندوں کا خالق ہی نہیں بلکہ بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے۔ جیسے ایک شخص نے دن میں نماز پڑھی ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے
اور اس نے صدقہ و خیرات کی ہے اور اس نے کسی کے بھلے کا کام کیا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے یہ تخلیق تھی۔ اللہ پاک نے اس کے لیے نیک اعمال اس کے لیے رکھے تھے، اس کی طرف سے لکھے ہوئے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک اس کے اعمال کا خالق ہے۔ البتہ اس نے جو اپنے اختیار اور مرضی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے جو نیک ارادہ کیا ہے اور نیکی کو عملی جامہ پہنایا ہے، اس پر اسے اللہ پاک جزا عطا فرماتا ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ اس کی تخلیق سے ہے، اس کی قدرت سے ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ سمندر کی تہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی کیا کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا تسبیح پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور فضا میں بلند و بالا پرواز پر اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کیا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب علم ہے۔ اتنے انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر انسان کے ذہن میں جو کچھ ہے، جو وہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ پاک سب کو بیک وقت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شان علم بہت وسیع ہے، اس کی شان علم بہت بلند و بالا ہے، یعنی کہ اس کا علم اس کی شان کے مطابق ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ ماضی، حال، استقبال، یہ سب اس کے سامنے برابر ہیں، اس کی نگاہ قدرت کے سامنے برابر ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے زمانے ہیں کہ ایک وقت گزر چکا ہے، ایک گزری ہوئی بات ہے، اور ایک حالیہ بات ہے، ایک آئندہ بات ہے۔ اللہ پاک کے لیے زمانے سب برابر ہیں، اس کے لیے کوئی ماضی گزرا ہوا، کوئی گزرا ہوا نہیں، کوئی آنے والا، کوئی آنے والا نہیں، سب اس کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ بلا تمثیل کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کا شان علم یہ ہے کہ سب کچھ اس کی احاطہ علم میں ہے۔ آپ غور کیجئے، سادہ اور عام زبان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے انسان گزر چکے ہیں اور جتنے موجود ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، اگر سب جمع ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایک ہی وقت میں دعا کریں، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ایک ہی وقت میں دعا کریں، اور زبان پر بھی نہ ہو، دل میں دعا کریں، اور سب کی دعائیں اور تمنائیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کی صدا، سب کی پکار، سب کی تمنا کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ جانتا ہے۔ اور زبان اور دل میں تو بعد میں آئے، ابھی زبان اور دل میں نہ بھی آیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آنے سے پہلے سب کو جانتا ہے۔ اس کا شان علم بہت وسیع ہے۔ علمہ قدیم ازلی، اللہ تعالیٰ کا علم بھی اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہے، یعنی کائنات تو جب بھی اللہ نے پیدا فرمائی، مگر کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ جانتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ مثال کے طور پر ابھی کائنات کی پہلی اکائی پیدا نہیں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شان علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔
وہ ہمارے خیالات کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ دل میں بات بعد میں آتی ہے، مگر اس سے پہلے اللہ جانتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود برحق کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کے تقاضوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، جیسے کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحج کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی طاقت سے زندہ ہے۔ زندہ کا وہ معنی نہیں ہے کہ جسم میں روح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ روح سے اور جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی شان کے ساتھ، مگر اس کے موجود ہونے میں وہ کیسا موجود ہے اس کیفیت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مگر اس طرح کا وجود نہیں کہ جسم ہو اور اس کے اندر روح ہو، بس وہ اپنی شان کے ساتھ ہے اور وہ اپنی طاقت سے خود قائم ہے۔ یہ الحج کا معنی ہے۔ اور القیوم، قیوم کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات کو اس نے موجود رکھا ہوا ہے، کل کائنات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، اور ہر شے کو وجود اسی نے بخشا ہوا ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ اللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو اللہ پاک نے آنکھ میں یہ صفت رکھی ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھ دیکھنے کے بجائے سننے لگے۔ ہمارے کان سنتے ہیں تو ہمارے کانوں کی سماعت کی صفت یہ اللہ کے کرنے سے ہے، اس کی قدرت سے ہے۔ اور اگر وہ کانوں کو سننے کے بجائے دیکھنے کا امر کر دے تو پھر کان دیکھنے لگیں۔ یعنی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وصف رکھا ہے تو معاذ اللہ پاک اس سے عاجز نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرودیوں نے منجنیق کے ذریعے اس الاؤ میں، اس بہت بڑی آگ میں پھینکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا جس کا کام جلانا تھا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پیارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلانے کی صفت اور خوبی اگر اس میں ہے، وصف اس میں ہے، تو وہ اللہ کے کرنے سے ہے، اور اللہ پاک نے جب اس کا وصف بدلا تو بدل گیا، اور وہ آگ بجائے جلانے کے سکون کا باعث ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ مجبور تو وہ ہو کہ جس میں قدرت کا نقص ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے کو احاطے میں لی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو بہت مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی تکوینی کائنات میں تکوینی امور سے اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی شان قدرت کو، کہ اس کی قدرت کتنی بھرپور ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں، یعنی کل تو جمعہ ہے، کل درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہفتے کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا
اس کی ذات پر ایمان ہے، مگر کچھ چیزوں کا علیحدہ سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے شایان شان کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بس ان چیزوں سے لا علمی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض دفعہ ایسی باتیں ذہن میں سوچتے ہیں یا ایسی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہوتی۔ تو ان عقائد سے ہماری ان چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔